فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور زیر مطالعہ کتاب ہے کلام امیر المومنین شرح نہج البلاغہ، جس کی جلد 4 ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کو پڑھتے ہوئے خطبہ نمبر 101 تک آ چکے ہیں۔ پیج نمبر ہے 319 اور آئیے کہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ وَمِن خطبۃ لہ علیہ السلام وَهِيَ أَحَدُ الْخُطَبِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْمَلَاحِمِ، یہ امام کے ان خطبوں میں سے ہے جس میں آئندہ رونما ہونے والے حادثات و واقعات پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ سند خطبہ نہج البلاغہ کے مصادر پر مشتمل کتب میں اس خطبے کے لیے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پیش کردہ ماخذ کے علاوہ کوئی اور سند نہیں دیکھی گئی، اگرچہ جامع مدرسین کے شائع کردہ نہج البلاغہ میں جو مرحوم آقائے دشتی کی تحقیق کی روشنی میں چھپی ہے، اس خطبے کے کئی ماخذ مذکور ہیں، لیکن جب اصلی منابع اور اس کتاب میں مذکور حوالوں کی طرف رجوع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی غلط ہیں۔ خطبہ ایک نگاہ میں، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ہیڈنگ کے ذیل میں کیا لکھا گیا ہے۔ یہ خطبہ، جیسا کہ اس کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے، بنیادی طور پر آئندہ کے حادثات و واقعات سے متعلق گفتگو پر مبنی ہے۔ اس میں مسلمانوں خصوصاً اہل عراق کو درپیش خطرات کے بارے میں پیشگوئی کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے 2 دیگر بحثیں کی گئی ہیں۔ پہلی خدا کی حمد و ثنا اور اس کی وحدانیت کی گواہی بشمول تازہ نکات، دوسری امام کی گفتگو کے مقابلے میں بعض لوگوں کے منفی تاثر اپنانے پر اظہار تشویش۔ پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الاولی قبل کل اول والآخر، اور ختم ہو رہا ہے الاعلان والقلب اللسانہ۔ ساری تعریفیں، ترجمہ: ساری تعریف اس اول کے لیے ہے جو ہر ایک سے پہلے ہے، اور اس آخر کے لیے ہے جو ہر ایک کے بعد ہے۔ اس کی اولیت کا تقاضا ہے کہ اس کا اول نہ ہو، اور اس کی آخریت کا تقاضا ہے کہ اس کا کوئی آخر نہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اس گواہی میں میرا باطن ظاہر کے مطابق ہے اور میری زبان دل کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ شرح و تفصیل: تمام وجود کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں، امام اس خطبے کے آغاز میں بھی اپنے اکثر خطبوں کی طرح خدا کی حمد و ثنا فرماتے ہیں، لیکن فصاحت و بلاغت کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے ہر مقام پر صفات حق کے بارے میں کوئی جدید نکتہ یا نکات پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ترجمہ: ستائش مخصوص ہے اس خدا کے لیے جو ہر اول سے پہلے اول اور ہر آخر کے بعد آخر ہے۔ امام علی علیہ السلام یہاں خدا کی ازلیت اور ابدیت سے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں کہ جو خدا کی اہم ترین صفات میں سے ہیں، اور دیگر اوصاف کی بازگشت بھی انہی کی طرف ہے، کیونکہ خدا کے اوصاف کی بحث میں ہم نے کہا ہے کہ اس کی صفات جمال و جلال، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی بنیاد اس ذات اقدس کا ہر جہت سے لامحدود ہونا اور اس کی ازلیت و ابدیت ہے۔ پھر اس سلسلے میں دلیل یا بحث کے طور پر فرماتے ہیں، اس کی اولیت کے سبب سے واجب ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ ہو، اور اس کے آخر ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ ہو۔ یہ تعبیر ایک لطیف نکتے کی حامل ہے، اور وہ یہ کہ خدا کا اول ہونا زمانے کے لحاظ سے نہیں بلکہ اولیت ذاتی اور ازلیت کے معنی میں سے ہے۔
پھر یہ بات واضح ہے کہ جو ذات ازلی ہوتی ہے اس کا زمانے کے اعتبار سے کوئی آغاز نہیں ہوتا، چنانچہ اس کی آخریت بھی ذاتی اور ابدیت کے معنی میں ہے، نہ کہ زمانے کے اعتبار سے، اور جو چیز ابدی ہے اس کا زمانے کے لحاظ سے کوئی آخر نہیں ہوتا۔ نہج البلاغہ کے بعد شارحین نے اس جملے کی تفسیر میں اور بھی احتمالات دیے ہیں جو امام کے جملوں کے ساتھ سازگار نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد خدا کی الوہیت یعنی وجود کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں۔ امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایسی گواہی کہ جس کا ظاہر و باطن یکساں ہے اور دل و زبان ہم صدا ہے۔ یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اہمیت ایسی گواہی کی ہوتی ہے جو انسان کے قلب و روح کی گہرائیوں سے ہو اور جس میں ظاہر و باطن اور زبان و دل کی ہم آہنگی بھی ہو، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے گواہی دیتے ہیں لیکن ان کے دل بت پرستی کا ایسا مرکز ہوتے ہیں جہاں گوں نہ گوں بت سجے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال میں شرک کے آثار واضح طور پر دکھائی۔ یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اہمیت ایسی گواہی کی ہوتی ہے جو انسان کے قلب و روح کی گہرائیوں سے ہو اور جس میں ظاہر اور باطن زبان و دل کی ہم آہنگی بھی ہو، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے گواہی دیتے ہیں مگر ان کے دل بت پرستی کا ایسا مرکز ہوتے ہیں جہاں گوں نہ گوں بت سجے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دل میں تو خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں لیکن ان کے اعمال میں شرک کے آثار واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ لوگ مال و مقام کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور خواہشات نفس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، جبکہ زبان سے اور کبھی دل سے یہ کہتے ہیں کہ خدا یکتا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب منافقت کی صورتیں ہیں۔ ایسے افراد کا شمار در حقیقت منافقین میں ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے ایھا الناس لا یجری منکم، اور ختم ہوتا ہے کذب المبلغ ولا جاہل الشام۔ ترجمہ ایھا الناس، خبردار میرے ساتھ دشمنی اور مخالفت کی غلطی نہ کرو اور میری فرمانی تمہیں خواہشات کی پیروکار نہ بنا دے، اور میری بات سنتے وقت ایک دوسرے کو غلط اشارے نہ کرو۔ اس پروردگار کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور نفوس کو ایجاد کیا ہے کہ میں جو کچھ خبر دے رہا ہوں وہ رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ مجھ تک یہ خبر پہنچانے والا غلط گو نہ تھا اور نہ سننے والا جاہل تھا کہ وہ رسول کی باتوں کو درست حفظ نہ کر سکے۔ شرح و تفسیر۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ عین حقیقت ہے۔ اس حصے میں دراصل امام بعد والے حصے کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں جو آئندہ اہم حادثات سے پردہ اٹھاتا ہے۔ آپ لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ جو کچھ میں آئندہ کے حوادث سے متعلق پیشگوئی کر رہا ہوں وہ حقیقت اور یقینی امر ہے جو میں نے پیغمبر اکرم سے سنا ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس حصے کی عبارات بتاتی ہیں کہ امام نے پہلے بھی کچھ پیشگوئیاں کی تھیں جنہیں بعض منافقین یا ضعیف العقیدہ مومنین نے انکار کی نظر سے دیکھا۔ فرماتے ہیں ایھا الناس، خبردار میرے ساتھ دشمنی اور مخالفت کی غلطی نہ کرو اور میری نافرمانی تمہیں خواہشات کی پیروکار نہ بنا دے، اور میری بات سنتے وقت ایک دوسرے کو غلط اشارے نہ کرو۔ مقصد یہ کہ کینہ پروری، ضد اور حسد کرنے سے بہت سے موارد میں انسان گناہ کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں پر پٹی پڑنے کی وجہ سے اسے حق نظر نہیں آتا۔ پھر فرماتے ہیں اس پروردگار کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور نفوس کو ایجاد کیا ہے کہ میں جو کچھ خبر دے رہا ہوں وہ رسول امی کی طرف سے ہے۔ مجھ تک یہ خبر پہنچانے والا غلط بیان نہ تھا اور نہ سننے والا جاہل تھا کہ وہ رسول کی باتوں کو درست حفظ نہ کر سکے۔ قسم کھانے کا یہ انداز امیر المومنین کی اختراعات میں سے ہے جو نہج البلاغہ کے خطبوں میں دیکھا گیا ہے۔ یہ ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ کہ حیات و زندگی کا موضوع نظام کائنات کا اہم ترین اور پیچیدہ ترین مسئلہ ہے، چاہے عالم نباتات ہو یا عالم انسانیت ہو۔ آج تک اس سلسلے میں کئی
آج تک اس سلسلے میں کی گئی تمام تر کوششوں کے باوجود اب بھی مسئلہ حیات کے اسرار دریافت نہ ہو سکے۔ لہٰذا حیات و زندگی خلقت کا ایسا شاہکار ہے جس پر تحقیق و مطالعہ ہمیں خدا سے نزدیک کرتا ہے، نیز ہمیں اس بات کا پتہ بتا دیتا ہے کہ یہ حیرت انگیز تخلیق کوئی ایسی چیز نہیں جو خالق توانا کے علم و قدرت اور دانائی کے بغیر وجود میں آئی ہو۔ پس قسم کھانے میں ان اوصاف سے استفادہ کرنا انسان کے ذہنوں میں ایک بلند مفہوم منتقل کرتا ہے۔ بہرحال امام کا مقصد اپنے سامعین کو یہ یقین دلانا ہے کہ جو کچھ میں آئندہ حوادث کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ نہ کسی تخمینے کی بنیاد پر ہے اور نہ کاہنوں کی پیش گوئیوں کی مانند ہے، بلکہ یہ ایسے حقائق ہیں جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں۔ پھر میں ایسا نہیں ہوں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے میں غلطی کی ہو۔ اس بنا پر جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ اس پیش گوئی کے ذریعے تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم آئندہ سخت حادثات کے خطرات کو اپنے لیے کم سے کم کر دو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب اسے یاد رکھنے والے کان سن کر یاد رکھیں کہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، میں نے خدا سے چاہا کہ وہ تیرے کانوں کو سننے والے کان قرار دے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں کسی بھی بات کو نہیں بھولا۔ وہ تھی سورہ حق کی آیت نمبر 12۔ یہاں پر دوسرا حصہ بھی خطبے کا ختم ہو جاتا ہے اور شروع ہوتا ہے تیسرا حصہ، جو کہ کچھ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے۔ لَقَالِي أَنظُرُ إِلَى ظَلِيلٍ، اور ختم ہو رہا ہے القائم وَيُهْتَمُ الْمَحْسُودُ۔ ترجمہ ہے، گویا کہ میں اس بدترین گمراہ کو بھی دیکھ رہا ہوں جس نے شام میں للکارا اور کوفے کے اطراف میں اپنے جھنڈے گاڑ دیے، اور اس کے بعد جب اس کا منہ کھل گیا اور اس کی لگام کا دہانہ مضبوط ہو گیا اور زمین میں اس کی پامالیاں سخت تر ہو گئیں تو فتنے ابنائے زمانہ کو اپنے دانتوں سے کاٹنے لگے، اور جنگوں نے اپنے تھپیڑوں کی لپیٹ میں لے لیا، اور دنوں کی سختیاں اور راتوں کی جراحتیں منظر عام پر آ گئیں، اور پھر جب اس کی کھیتی تیار ہو کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی اور اس کی سرمستیاں اپنا جوش دکھانے لگیں اور تلواریں چمکنے لگیں تو سخت ترین فتنوں کے جھنڈے گاڑ دیے گئے، اور وہ تاریک رات اور تلاطم خیز سمندر کی طرح منظر عام پر آ گئے، اور کوفے کو اس کے علاوہ بھی کتنی ہی آندھیاں پارا پارا کرنے والی ہیں، اور اس پر سے کتنے ہی جھکڑ گزرنے والے ہیں، اور عنقریب وہاں لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے والے ہیں، اور کھڑی کھیتیاں کاٹی جانے والی ہیں، اور کٹی ہوئی فصل کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ شرح و تفسیر: شام کے حاکموں کے فتنے اور ان کا دردناک انجام۔ یہ ہے ہیڈنگ۔ لکھتے ہیں، خطبے کے اس مرکزی حصے میں امام اہل عراق کے لیے پیش آنے والے دردناک حوادث و واقعات کے بارے میں پیش گوئی فرماتے ہیں، اور ان تباہ کن حوادث میں سے بعض کی باریکیاں بھی بتاتے ہیں تاکہ لوگ ان حادثات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اور ان سے پھیلنے والی تباہیوں کو کم سے کم کر سکیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ، گویا کہ میں اس بدترین گمراہ کو بھی دیکھ رہا ہوں جس نے شام میں دلکارا اور کوفے کے اطراف میں اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ پھر اس تباہ کن سانحے کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جب اس کا منہ کھل گیا اور اس کی لگام کا دہانہ مضبوط ہو گیا اور زمین میں اس کی پامالیاں سخت تر ہو گئیں تو فتنے ابنائے زمانہ کو اپنے دانتوں سے کاٹنے لگے، اور جنگوں نے اپنے تھپیڑوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ دنوں کی سختیاں اور راتوں کی جراحتیں منظر عام پر آ گئیں۔
اس بارے میں ذلیل گمراہ اور گمراہ کرنے والا سے مراد کون شخص ہے؟ نہج البلاغہ کے شارحین میں 2 اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض کا عقیدہ ہے کہ اس سے مراد امیر شام ہے، جس نے امام علی علیہ السلام کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ صلح کے بعد اہل عراق پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، اور جو کچھ اوپر کے جملوں میں بیان ہوا ہے اسے عملی جامہ پہنایا۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مقصود عبد الملک بن مروان ہے، جس نے تاریخ کے مشہور ترین مجرم حجاج کو اپنی طرف سے کوفہ اور عراق پر مسلط کیا، اور کوئی ظلم و ستم ایسا نہ تھا جو اس منحوس نے انجام نہ دیا ہو۔ بہرحال یہ لفظ بنی امیہ کے ظالم و جابر حکمرانوں کی طرف اشارہ ہے۔ فتنہ اپنے دانتوں سے ابنائے زمانے کو کاٹے گا کا جملہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ یہ فتنے اور تباہ کاریاں خود فتنہ گروں کو بھی نہیں چھوڑیں گی۔ یہ لوگ بھی اندرونی اختلافات کے سبب ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جائیں گے، یا یہ کہ ان کے دشمن، جیسا کہ تاریخ اسلام میں آیا ہے، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور انہیں ان کے ظلم و ستم گری کا مزہ چکھائیں گے۔ بہرحال عالم اسلام کی فضا تاریک ہو جائے گی، اور بچے، بوڑھے، مرد، عورت سب اس فتنے کی موجوں کی ناظر ہو جائیں گے۔ پھر آپ گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: اور پھر جب اس ظالم و گمراہ کی کھیتی تیار ہو کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی اور اس کی سرمستیاں اپنا جوش دکھانے لگیں اور تلواریں چمکنے لگیں، تو سخت ترین فتنوں کے جھنڈے گاڑ دیے گئے اور تاریک راتوں اور تلاطم خیز سمندر کی طرح منظر عام پر آ گئے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان ظالموں کی حکومت کا دورانیہ زیادہ طولانی نہیں ہوگا۔ یہ ظالم گروہ اپنی حکومت سے چندہ بہرامند نہ ہو سکے گا۔ جلد ہی ان کے مخالفین علم بغاوت بلند کریں گے اور ہر طرف سے انہیں گھیر لیں گے۔ ممکن ہے یہ جملے بنی امیہ کے خلاف بنی عباس کے قیام کی طرف اشارہ ہوں۔ آخر میں فرماتے ہیں، اور کوفے کو اس کے علاوہ بھی کتنی ہی آندیاں پارا پارا کرنے والی ہیں اور اس پر کتنے ہی جھکڑ چلنے والے ہیں۔ عنقریب وہاں کے لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے والے ہیں، اور کھڑی کھیتیاں کاٹی جانے والی ہیں، اور کٹی ہوئی فصل کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کچھ امام نے ان مختصر جملوں میں فرمایا ہے وہ بہت ہی کم مدت میں وقوع پذیر ہوا۔ عراق کی سرزمین میں بالخصوص کوفے کو بنی امیہ اور پھر بنی عباس کے فتنوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ یوں یہ عظیم شہر ہمیشہ خونریز واقعات کے طوفانوں اور فتنوں کی تیز آندھیوں کا مرکز رہا۔ جو بھی شخص کوفے کی تاریخ سے تھوڑی سی آگاہی رکھتا ہو وہ اوپر کے جملوں میں امام کے کلمات کی گہرائی کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ تلتف القرآن بالقرون کا جملہ تلتف القرون بالقرون کا جملہ اس بات کے پیش نظر ہے کہ تلتف کے معنی ایک دوسرے سے لپٹ جانا، اور قرون قرن کے جمع ہے جس کے معنی لوگوں کے گروہ ہیں۔ ان سخت اور خطرناک جگہوں کی طرف اشارہ ہے جو عراق کی سرزمین پر مختلف ان سخت اور خطرناک جنگوں کی طرف اشارہ ہے جو عراق کی سرزمین پر مختلف قومیں آپس میں لڑتی ہیں، بالخصوص وہ جنگیں جو بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان لڑی گئیں۔ اور یحسد القائم و یکتم محسود کا یہ جملہ ان تباہیوں اور نقصانات کی طرف ایک لطیف کنائیہ ہے جو ان سخت حادثات و واقعات کے سبب تمام لوگوں کو اٹھانا پڑیں گے۔ جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر جائیں گے، اور جو گر پڑیں گے وہ روندے جائیں گے۔ ابن ابی الحدید نے اپنی شرح یحسد القائم ابن ابی الحدید نے اپنی شرح میں یحسد القائم کے جملے کو میدان جنگ میں بنی امیہ کے سرکردوں کے قتل کی طرف اشارہ قرار دیا ہے، جبکہ یحتم المحسود کے جملے کو بدترین تشدد کے ساتھ اسیر کیے گئے لوگوں کے قتل کی طرف کنایا جانا ہے، جس کی مثال تاریخ میں مذکور ہے۔ لیکن جو کچھ ابن ابی الحدید نے کہا ہے در حقیقت وہ مذکورہ بالا جملے کے وسیع مفاہیم کے مصادیق میں سے کچھ ہے۔
نکات۔ ملاحم کیا ہے؟ ملاحم جمع ہے ملحمہ کی، جو دراصل فتنے سے مربوط ایک اہم واقعے کے معنی میں ہے۔ نہج البلاغہ کے بہت سے خطبوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام مومنوں کو درپیش اہم فتنوں کی خبر دیتے ہیں اور بہت سی جنگوں پر ان فتنوں کی جزیات کی بھی تشریح فرماتے ہیں، اور صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں نے ان چیزوں کو اپنے رہنما پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پیشگوئیوں سے امام علی علیہ السلام کا مقصود دو چیزیں تھیں۔ پہلی یہ کہ آپ اس محبت کی بنا پر جو لوگوں کے دلوں میں تھی، جو آپ کو لوگوں سے تھی، آپ اس محبت کی بنا پر جو آپ کو لوگوں سے تھی، انہیں ان فتنوں کے لیے آمادہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ان فتنوں سے بچنے والے نقصانات کم سے کم ہوں، بالکل اس آگاہ شخص کی طرح جو لوگوں کو کسی سیلاب یا زلزلے کے بارے میں خبردار کرتا ہے تو اگرچہ لوگ اس کو روک تو نہیں سکتے، لیکن اپنی پیشگی آگاہی کے ذریعے اس کے خطرات کو کم ضرور کر سکتے ہیں۔ دوسری یہ کہ آپ انہیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جہاد میں کوتاہی، نیز سستی و کاہلی اور گوناگوں اختلافات یا مختصر الفاظ میں عظیم گناہوں کا ارتکاب اس قسم کے حوادث کا باعث بنتا ہے تاکہ شاید یہ لوگ بیدار ہو کر توبہ کر لیں اور راہ خدا کی طرف لوٹ آئیں۔ اس موضوع پر ہم دیگر خطبوں یعنی خطبہ نمبر 128 اور 138 جو مذکورہ بالا خطبے سے کافی شباہت رکھتے ہیں میں بحث کریں گے۔ کوفہ طوفانوں اور بحرانوں کا مرکز۔ اب یہ ہیڈنگ ہے۔ جو بھی شخص کوفے کی تاریخ سے مختصراً آگاہی رکھتا ہو وہ بخوبی جانتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں شہر کوفہ اور اس کے اطراف کا علاقہ حوادث سے بھرپور شہروں میں سے ایک رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ شہر بنی امیہ اور بنی عباس کے مجرموں کے حقیقی جرائم اور ان انسان نما درندوں کے شرم آور کرتوتوں کی نمائشگاہ رہا ہے، جن کے بارے میں تاریخ کے صفحات پر نگاہ ڈالنے سے انسان کا تن من کام کر رہ جاتا ہے۔ بس ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ ہم نے تاریخ کوفہ اور اس کے خونریز حادثات کے بارے میں اسی کتاب کی دوسری جلد کے خطبہ نمبر 65 اور 47 اور تیسری جلد کے خطبہ نمبر 87 کے ذیل میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، لہٰذا یہاں تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 101 ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 329، اور یہیں پر ہم آج کی اپنی ریڈنگ کو ختم کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔